ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ خاتون گئی اور اس کو ساروں نے پکڑ لیا. 3-4 دن سے دعوت دی جا رہی تھی کہ آپ آئیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. آئی فیل سمپتھی فار ہر. ان 400 بندوں کو تو سر آپ دیں نا پھانسی. ریمبو اپنی والدہ یا بہن کے ساتھ آتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 200 میٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے ان کی قبر کا. ان کی روح تڑپی نہیں ہوگی یہ حرکت دیکھ کے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق بڑائچ. مینار پاکستان پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. ہراسمنٹ کی جاتی ہے اور اس واقعے پہ مختلف آراء آ چکی ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں شہید سیالوی صاحب موجود ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں آپ ہمیشہ ان پہ اپنی رائے دیتے ہیں. اس واقعے کو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کیا سوچا؟ سب سے پہلے کیا خیال آیا؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے مذمت کی کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ خاتون گئی اور اس کو ساروں نے پکڑ لیا اور یہ ان انٹینشنلی شاید ہو گیا. لیکن بعد میں وی کیم ٹو نو کہ یار 3-4 دن سے دعوت دی جا رہی تھی کہ آپ آئیں ٹک ٹاک بناتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. آئی فیل سمپتھی فار ہر. لیکن مسئلہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جس طریقے کی وہ ویڈیوز ماضی میں تھیں کوئی بندے کا پتر فالو نہیں کرتا. وہی لوگ فالو کرتے ہیں جو وہاں پر آئے تھے. اور اس میں اہم کردار میں سمجھتا ہوں جو ان کے ساتھ ایک بڑے خوبصورت سے شخص پھر رہے ہوتے ہیں ان کا تھا کہ آئی ڈونٹ نو ہز نیم, لیکن اس کو لازمی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یار اگر تم اس طرح کے چچوری حرکت کرنے جا رہے ہو تو کم از کم تم سیکیورٹی کا خیال رکھ لو. کوئی اس طرح کی ٹیم لے جاؤ کہ وہاں پر تم لوگ 14 اگست کو یہ جو ماں بہن جتنی ہماری شہادتیں ہوئیں, ان کے پیٹ کاٹ کے بچے نکال دیے گئے, ان کو آپ 14 اگست کو یہ صلہ دے رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 200 میٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے ان کی قبر کا. ان کی روح تڑپی نہیں ہوگی یہ حرکت دیکھ کے کہ تم لوگ 14 اگست کو کرتوت کیا کر رہے ہو یہاں پر. ان 400 بندوں کو تو سر آپ دیں نا پھانسی اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, بالکل دیں. لیکن میرے خیال سے 402 کو ملنی چاہیے پھانسی, کہ جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ان کو بھی ملنی چاہیے, جنہوں نے دعوت دے کے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو بھی ملنی چاہیے. دعوت انہوں نے اس چیز کی تو نہیں دی تھی نا آپ اس میں حملہ کر دیں, کپڑے نوچ لیں. سر عرض یہ ہے کہ آپ ماضی کی ویڈیوز اٹھا کے اس کا کانٹینٹ دیکھیں نا, تو آپ کیا امید رکھتے ہیں ان لوگوں سے؟ ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ان کو تو آپ پکڑے نا کہ جو امیج پاکستان کا دیا, لیکن یہ تک بنتی تھی 14 اگست کو اس طرح کی حرکت کروانے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فینز اس طرح کے تھے کہ انہوں نے ایکسپیکٹ یہی کیا کہ اس طرح ہوگا. ظاہر ہے اب ایک بندہ کوئی مذہبی بات کرتا ہے اس کے فینز اس طرح کے ہوتے ہیں, ایک بندہ ٹیچر ہے اس کے فینز اس طرح کے ہوتے ہیں, ایک بندہ پیٹریوٹک ہے اس کے فینز اس طرح کے ہوتے ہیں, ایک بندہ باتیں اس طرح کی کرتا ہے اس کے فینز کوئی میرے خیال ہے کوئی بندے کے پتر تو نہیں ہوں گے. اچھا, آپ اس طرح کی جب ایشوز ہوتے ہیں تو آپ بڑے سرگرم نظر آتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آپ. یہ ابھی حال ہی میں اسلام آباد کا ہی واقعہ ہوا تھا, فوٹو شوٹ ہوا تھا, تب بھی آپ نے باتیں کی. آگے عملی کام کیا ہوا اس کے بعد؟ سر FIR ہمارے دوستوں نے اس پہ کروائی کورال میں, تھانہ کورال اسلام آباد میں. بٹ انفارچونیٹلی 3 ہفتے ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ سننے میں آیا کہ کوئی بڑی اسامی ہے اور لاہور کے ہیں, اور وہ بندہ ہے یا جو بھی مخلوق کے ساتھ اس کی ایک خاتون تھی, وہ بندہ یہاں پر وہ پبلکلی گئے ہے اور ابھی تک 3 ہفتے میں اسے اریسٹ نہیں کیا گیا. اور قائد اعظم کو اگست کے مہینے میں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا تھا کھڑے ہو کے, یا اس ماں کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا تھا کہ ہمارا فوجی وہ غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تھا تو اسے اریسٹ کر لیا گیا اور گھر میں رکھا گیا کہ صبح یونٹ کے حوالے کیا جائے گا. اور ایک ماں جو ہے وہ آ کے بٹیار سے دیکھتی تھی, گھورتی تھی, پھر چلی جاتی تھی, پھر گھورتی تھی. اس نے روکا, ماں جی کی تکلیف ہے تو آنو, کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ تم اسمگلنگ کرو. کہ میں اسمگلر تو نہیں ہوں ماں جی, لیکن پاکستان آپ نے کیسے بنایا, آپ تو کسی اور مذہب کے لوگوں کے گھر میں رہ رہی ہیں. اس نے کہا بیٹا مجھ جیسی لاکھوں مائیں ایسی ہیں جو یہاں پر کسی اور مذہب کو سامنے پورٹری کر کے رہتی ہیں, لیکن آج بھی میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں اول و آخر درود شریف پڑھ کے تصویر پہ پاکستان پڑھ کے جب ان پہ پھونکتی ہوں تو اللہ شفا عطا کرتا ہے. مجھے اٹھا لیا گیا تھا 47 کے اس سارے پارٹیشن کے زمرے میں, اور الٹیمیٹلی جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتی, اب تو بن گئے, تو اس نے جواب دیا بیٹا پاکستان پاک ہے, میں ناپاک ہو چکے ہیں. آپ یہ صلہ دے رہے ہیں ان کو, اور پاکستان کے ادارے, پاکستان کی گورنمنٹ جو روس یا اتنی امریکہ جیسی سپر پاور کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شکست دے دیتی ہیں, ان کے لیے یہ کیڑے مکوڑے کچھ بھی نہیں ہیں. سیالوی صاحب, یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ایک روایت ہے کہ وکٹم کے اوپر ہی بلیم کیا جاتا ہے. لوگوں کا اعتراض ہے کہ یار جس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ اسی کا ہی قصور گردانتے ہیں.
آپ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے یہی قصوروار ہے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں تصویر کے رخ دیکھنے چاہیے. میں بڑا ان بائسڈ ہوں اس پہ. اگر بائسڈ ہوتا تو میں کہتا یہ صرف عورت کا قصور ہے اور ساتھ ریمبو صاحب کا قصور ہے, یا میں کہتا کہ صرف ان لوگوں کا قصور ہے جن لوگوں نے زیادتی کی ہے. یہاں پر قصوروار دونوں ہیں سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے اگر آپ لوگوں کو دعوت نہ دیں یا اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں فشی وہ نہ ہوں. بات بتاؤں, رکشے والا واقعہ بھی ہوا. آپ جنرل ضیاء الحق کے دور میں دیکھیں, دھوبی گھاٹ میں تحریک پاکستان کے جلسے ہوتے تھے فیصل آباد میں. بہت بڑا میدان ہے جس طرح لیاقت باغ مینار پاکستان. وہاں اسکول سے بچوں کو چھٹیاں ملتی تھیں اور پورا میدان سجایا جاتا تھا اور سرے عام پھانسی دی جاتی تھی ریپسٹ کو جو بچے یا عورت کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, اور اگلے 10 سال تک کسی بچے عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہاں پر نشان عبرت بناؤ ایسے لوگوں کو, ایسے مسخروں کو جو ایسی حرکت کرتے ہیں. اس کا میڈیا ٹرائل کرو, چاہے وہ کتنی بڑے باپ کی اولاد کیوں نہ ہو. اس کے بعد آپ میرا گریبان آ کے پکڑیں اگر زیادتی ہو کسی کے ساتھ. جب آپ اسٹوڈنٹس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں کہ یار آپ نے باہر جا کے کسی کی جو ماں بہن ہے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا, اس طرح کی آپ نے یقینی طور پہ کی ہوگی میں نشستیں؟ پریکٹیکلی بتاؤں ایک بات سر, یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے. ریمبو اپنی والدہ یا بہن کے ساتھ آتا تو یہ معاملہ نہ آتا, وہ پریکاشنری میئرز لیتا. میں نے اپنے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا وومن ونگ جس دن لانچ کیا نا, جس دن وہ خواتین آئیں, میں نے اپنی والدہ اور اپنی بہن کو, میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں, میں نے انہیں بلایا. اور ہماری جتنا وومن ونگ تھا ہم نے ان کو انویٹیشن کارڈ پہ لکھا کہ آپ کے والدین کا آنا ضروری ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یور ڈاٹر از ان دا سیف ہینڈس. اور میری ماں اور میری بہن کا آنا کیوں ضروری تھا کہ جب جو بندہ لیڈ کر رہا ہے اس کی والدہ موجود ہے نا, تو کسی کی بھی ماں بہن بیوی بیٹی آتی ہے تو اس کی عزت محفوظ ہوگی. آپ کو خود رول ماڈل بن کے سامنے آنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مردوں اور خواتین دونوں کو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. تعلیم تو ہے, جو جتنا بڑا تعلیم حاصل کرتا ہے اتنا ہی وہ تربیت سے گرا ہوا ہوتا ہے کہ تربیت نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی میں تو سر ٹک ٹاکرز کو یہ کہتا ہوں, خواتین کو خاص کر, کہ تمہارے ماں باپ نے اپنے زیور بیچے ہیں, اپنی گائے بھینسیں بیچی ہیں. آپ بھی گاؤں دیہات کے, ہم بھی گاؤں دیہات کے, ہم بہتر جانتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں کیسے پڑھتے ہیں. اور سارا کچھ بیچ کے جب یونیورسٹی میں بھیجا ہے تو ایک موبائل گفٹ کے پیچھے, ایک بڑی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے چکر میں یا مری میں گھومنے کے چکر میں آپ سیالکوٹ سے لاری اڈے تک کا سفر طے کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے, خاتون کو ایک کارڈ بنا کے مس یوز کیا جاتا ہے اور وہ مس یوز ہو رہی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کا ایک ناسور کہ آپ نے صابن بیچنا ہے تو خاتون کو کھائیں گے, آپ نے شیمپو بیچنا ہے تو خاتون جناب جب تک آپ کے میڈیا پہ شیمپو آپ کا نہیں بکے گا. آپ نے موبائل کارڈ بیچنا ہے تو آپ نے اس کے بازے کر کے دکھانے ہیں. آپ نے جناب پتی بیچنی ہے تب خاتون, آپ نے پورے محلے کی عورتوں کو جب تک تب تک آپ کے دیش کا بسکٹ نہیں بکے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ میں خاتون کو نہیں ہونا چاہیے, ایڈورٹائزمنٹ کا ٹول نہیں ہونا چاہیے, اس کے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. اس کا مقام بہت اونچا ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کی یہ بڑی بڑی مونچھوں کا راز کیا ہے؟ علامہ اقبال کو ایڈمائر کیا, قائد اعظم کو ایڈمائر کیا. قائد اعظم کی مونچھیں نہیں تھی؟ قائد اعظم کی جوانی میں مونچھیں تھیں. بعد والی نہیں آپ نے اڈاپٹ کیا؟ میں فی الحال جوان ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, سو کائنڈ, بہت شکریہ.